بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آج 1 محرم ہے، نیا اسلامک سال ہے اور اس کا پہلے مہینے کا پہلا دن ہے۔ اس میں جو ہم مسلمانوں کے لیے یہ سال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ محرم بہت ہی متبارک مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انسان اس نئے سال میں شروع ہونے سے کچھ ارادہ کرتا ہے، کچھ نئے اپنے ٹائم ٹیبلز بناتا ہے، کچھ اپنے لیے نیا سوچتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کچھ چیزیں جو میں نے اپنے لیے لکھی ہیں، میں سوچتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اگر یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنی ذات میں سے نکال دینی چاہیے، اور کچھ چند چیزیں ہیں جو اپنے لیے ہمیں اپنی ذات کا حصہ بنا لینی چاہیے، تو اس سے کچھ حد تک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دین اور دنیا کے لیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں ختم کرنی چاہیے، اپنی ذات میں سے اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، وہ ہے بدگمانی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کے بارے میں دل میں کوئی برا ارادہ نہ رکھیں، کسی کے لیے کچھ برا نہ سوچیں، کسی کے لیے کوئی بری نیت نہ رکھیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہ سوچیں۔ اس کے بعد پھر یا دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ گالم گلوچ۔ گالم گلوچ میں ایک تو ہماری ذات کی نیگیٹیوٹی شو ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل میں برے خیالات آتے ہیں اور ہم دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں، تو ہم اپنا کوئی اچھا امیج نہیں چھوڑتے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے یہ اس سال میں جو چیز شروع کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں گالم گلوچ کو اپنی ذات کے حصے میں سے اگر ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ نمبر 3 پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے غصہ۔ غصہ جو ہے وہ انسان کے دین اور دنیا کے لیے دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ غصے سے انسان اپنی بہت سی چیزوں کو، اپنی ذات کے بہت سے حصوں کو کھو دیتا ہے، جیسا کہ اس کا امپریشن خراب ہو جاتا ہے، وہ غلط فیصلے لے لیتا ہے، وہ دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے، تو وہ دوسروں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے سستی۔ سستی کی وجہ سے انسان ٹھیک طرح سے اپنے دین کے ارکان کو بھی ادا نہیں کر سکتا، دنیا میں ٹھیک طرح سے ایکٹیو نہیں رہ سکتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سستی پہ قابو پانا ہے اور وہ چیزیں ساری اختیار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے ہمیں، اور وہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ذات سے سستی کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو سکے۔ کاہلی بھی اسی کا حصہ ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے کاہلی بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں سستی کاہلی دونوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ناکامی۔ ہمیں ناکامی کے بارے میں سوچنا، کامیابی کا یقین نہ رکھنا، ہمیں یہ سوچتے رہنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اس سے ناکامی ہوگی، میں وہ نہیں کر سکتا، مجھے اس سے ناکامی ہوگی۔ ہر وقت یہ خوف رہنا کہ میں ناکام انسان ہوں، میرے ناکامی میرے مقدر میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بیکار انسان ہوں، یہ انسان کے لیے بالکل ہی نقصان دہ چیز ہے، چونکہ انسان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی یہ چیز لا آف اٹریکشن یہ چیز ہے کہ اگر آپ سوچیں گے کہ آپ کامیاب انسان ہیں تو آپ کامیاب انسان بنیں گے، اگر آپ یہی سوچیں گے کہ آپ ناکام انسان ہیں تو آپ ناکامی کی طرف جاتے جائیں گے۔ سو آپ نے ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ۔ سو نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ ہے بد زبانی۔ بد زبانی بھی یہ چیز ہے، کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بولنا، کسی کو برے الفاظ سے بولنا، کسی کے ساتھ اونچا بولنا، اور مطلب کہ کرخت آواز میں، کرخت لہجے میں بات کرنا، اس چیز کو بھی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس اپنی ذات میں سے ختم کریں تاکہ ہمارا سافٹ امیج جو ہے نا وہ لوگوں تک جا سکے۔ اس کے بعد ہے بہتان۔ بہتان بہت بڑا گناہ بھی ہے، ہمیں کسی پہ بغیر سوچے سمجھے بہتان لگا دینا یہ بہت ہی غلط بات ہے اور اس کا بہت بڑی سزا بھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم اسی پہ یقین کریں اور اسی خبر کو پھیلائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں نے مجھے یہ بات بتائی ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں پہ بہتان لگا دیں۔ غیبت کی بہت بری بیماری ہے، غیبت بہت بڑی برائیوں کی جڑ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کے کتنے نقصان ہیں اور دین میں غیبت کے لیے کتنا منع کیا گیا ہے، اور غیبت سے جو ریلیشنز خراب ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کو بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس سال میں غیبت کو زیادہ سے زیادہ اپنی ذات میں سے نکالنا ہے، اور اگر کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے غیبت شروع کرتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھی منع کریں، اس میں سے بھی یہ ہیبٹ کو ختم کریں کہ چلیں چھوڑیں، آج سے ہم غیبت نہیں کرتے، اس کا یہ نقصان ہے۔
جھوٹ ایک بہت بڑی بیماری ہے، جھوٹ بولنے والوں کے منہ سے سخت بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بیس جو سٹارٹ ہے وہ یہی لینا چاہیے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جھوٹ کو ختم کریں، اس طرح سے ہماری ذات سے بڑے بڑے جھوٹ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں کسی مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ایون بچوں کے ساتھ بھی کوئی جھوٹا وعدہ، کوئی جھوٹا ارادہ یا ان کو کوئی جھوٹا لارا نہیں لگانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے حسد۔ دیکھیں حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو، تو یہ ایک حدیث بھی ہے، مفہوم حدیث ہے۔ تو حسد کو ہمیں اپنی ذات میں سے مکمل طور پہ نکال دینا چاہیے، کیونکہ حسد سے، جس سے ہم حسد کرتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ہماری اپنی ذات کے ہمارا ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتا ہے، ہماری اپنی ذات کا نقصان ہوتا ہے، ہم ایک آگ میں چلتے رہتے ہیں جو کہ ہماری اپنی ہی لگائی ہوتی ہے، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہے۔ سو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنی ذات سے ختم کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے، اس مہینے کے شروع میں، نئے سال کے شروع میں اس چیز کا ہمیں ارادہ کر لینا چاہیے۔ یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو کوشش کرنی چاہیے کہ، اور بھی بہت سی بری چیزیں ہیں لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہماری ذات میں سے ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد